منبر نور پر تشریف فرما صدر اجلاس پیکر خلوص و وفا حضرت علامہ مولانا شرف الدین صاحب قبلہ، معمار قوم و ملت، نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عمر خان صاحب قبلہ قریب، مشفق و مہربان حضرت علامہ مولانا انصاف علی صاحب قبلہ اکبری، گرامی قدر حضرت مولانا محمد الیاس صدیقی صاحب قبلہ اور حضرت مولانا بشیر احمد صاحب قبلہ و جملہ ارباب منبر، معزز حاضرین و جملہ حضرات سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ اس بزم محمد کو سماعت کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم اس بزم پاک کو سماعت قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی شفیع الامة المحشر وعلى آله وأصحابه السرج الغرر، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أول ما خلق الله نوري كل خلائق من نوري وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسول اللہ، بکار خیش ہے غانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، ندارم جست ملجائے ندانم جست ماغائے، تو ای خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں۔ اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں آئے اور آپ سمجھتے ہوں تو سبحان اللہ الحمدللہ آپ کہیں۔ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آرزو ہے بس اتنی مومنوں کے سینے میں، آرزو ہے بس اتنی مومنوں کے سینے میں، دم تو نکلے کعبے میں اور دفن ہو مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی اچھی نظامت آپ نے سماعت کی اور آپ اس جلسے کو سماعت کر رہے ہیں، اور بہت سارے علماء منبر نور پر تشریف فرما ہیں۔ میں کچھ کے نام میں نے معلوم کیے مگر وہ میں فراموش کر بیٹھا، اور سب کے نام تو میرے ذہن میں نہیں ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ سب کے حضور میں ایک شعر نظر ہے کہ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں، میں کس کس کا نام لوں اور کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ لہذا جو یہ ہمارے بھائی ادھر بیٹھے ہیں پنڈال سے باہر اور شاید بھاگنے کے چکر میں ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اپنے مہمان کو عزت دینا جانتے ہیں اور علماء کی قدر کرنا جانتے ہیں تو اللہ کے واسطے اس کے رسول کے واسطے آپ وہاں سے پنڈال میں تشریف لے آئیں، اور پنڈال کی جو یہ جگہ خالی ہے اسے پر کر لیں، اور آپ پنڈال میں آ کر کے بیٹھیں۔ دیکھیے اگر کسی کو کوئی حاجت ہے تو میری طرف سے پوری اجازت ہے، کسی کو کوئی حاجت ہو تو جا سکتے ہیں،
لیکن درمیان سے بس سے آپ جو ہے تقریر میں سے نہ اٹھیں، اس لیے کہ اس میں ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہمارے ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے معذور ہوں، یعنی نیچے بیٹھنے کی سخت نہ رکھتے ہوں، اور اگر اتنی طاقت رکھتے ہوں اور واقعی محبت رسول وہ جذبہ اور وہ سلیقہ اور وہ حوصلہ دیتی ہے کہ بدل جائے نظام بزم گیتی آن واحد میں، اگر ضد پر کوئی آ جائے دیوانہ محمد کا۔ سبحان اللہ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ تو آپ بھی زحمت فرما لیں، ادھر آ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی، آپ کے مبارک چہرے میں بھی دیکھتا رہوں۔ اور اللہ نے ہمیں ایسا مذہب عطا فرمایا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر وہ اور ہوتے ہیں جو ہنستے ہیں تو قہقہا مار کر کے ہنستے ہیں، جبکہ قرآن فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یعنی ہنسو کم رو زیادہ۔ آپ آ جائیے، اب بھی آ جائیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ جگہ ہے نہیں پھر جو ہے ذہن ایک ہی طرف رہے گا۔ تو حضرات، وہ اور لوگ ہوتے ہیں جب قہقہا مارتے ہیں تو گناہ میں ڈوبتے ہیں اور وہ گناہ کو مول لیتے ہیں، مگر جب مصطفیٰ کے غلام مسکراتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ مومن، کوئی بدعقیدہ نہیں، سنی صحیح العقیدہ شرط ہے، اور یہی فیضان اکبری ہے کہ آپ سب الحمدللہ مصطفیٰ کے سچے وفادار ہیں۔ اللہ تو اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے تو اللہ اس مسکرانے کو صدقہ بنا دیتا ہے۔ تو لہذا آپ محبت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کریں، اور میں جو یہ مدینہ ساؤنڈ سروس ہے، بڑا اچھا مائک بول رہا ہے ان کا، ایسے مائک بہت کم ملتے ہیں، اللہ ان کے اس کار خیر میں برکتیں عطا فرمائے، غیبی مدد فرمائے، اور حاسدین کے حسد سے اور شریر کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو جتنی بھی آپ آواز بڑھا سکتے ہیں وہ بڑھا دیں، بس اتنا کریں کہ سیٹی نہ مارے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں سیٹی مارنا اچھا نہیں ہے نا؟ ہاں تو بس سیٹی پہ کنٹرول کر لیں، اور باقی آواز آپ جو ہے فل بڑھا دیں۔ اور یہ محمودی کمیٹی بڑی لائق و فائق ہے، اور ماشاءاللہ ابھی آپ نے حجاج کے چہروں کو دیکھا، ان مقدس چہروں کی آپ نے زیارت کی اور آپ نے سواگت کیا اور کرتے ہوئے دیکھا کہ جو نبی کے دربار کے نبی کی تربت کی زیارت کر کے آئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا تو اس نے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا۔ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی راجستھان میں تو کم ہیں، اور یہ محمود الاولیاء اور فیضان اکبری ہے کہ الحمدللہ، اور فیضان مفتی اعظم راجستھان ہے، اور بالخصوص غریب نواز کا راجستھان ہے، تو یہاں بدعقیدہ لوگ کم ہیں، لیکن آپ دلی میں، یو پی میں، بہار میں جا کر کے دیکھیں گے تو کافی مل جائیں گے۔ تو لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں، تو وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ صاحب حج کرنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ اسکول نہ جاتا ہو، مکتب نہ جاتا ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ 10 روپے کا لالچ دیتے ہیں، آپ ٹوفی کا لالچ دیتے ہیں، یا آپ بسکٹ کا لالچ دیتے ہیں، تو بچہ لالچ میں چلا جاتا ہے، پھر وہ اپنی منزل پر رواں اور دواں ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے سرکار نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، یعنی شفاعت کا لالچ دیتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے میری تربت کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو آپ نے ان مقدس چہروں کو بھی دیکھا ہے، تو بڑے لائق و فائق ہیں محمودی کمیٹی کے وہ نوجوان اور وہ اراکین اور وہ معاونین کہ جنہوں نے اپنی مسائی جمیلہ سے اس مقدس اجلاس کو نبی کی محبت میں ڈوب کر کے سجایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور مالک و مولا جملہ اراکین اور جملہ معاونین، جملہ متوسلین کو پروردگار
مزید عروج و ارتقا عطا فرمائے اور آئندہ اس سے بہتر اعلیٰ سے اعلیٰ اجلاس اور یہ تمام چراغاں اور اہتمام کرنے کا حوصلہ اور جذبہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حضرات آپ ان علماء ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے اعلان کیا گیا کہ مولانا شرف الدین صاحب کی یہ محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں، اور انہوں نے 15 سال پہلے ایک درخت لگایا تھا اور ایک گلشن انہوں نے سجانا چاہا تھا، آج الحمدللہ وہ سجا ہوا ہے اور ان کی محنتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ تو لہذا یہ علماء ہیں، آپ کے امام ہوں یا آپ کے یہ علماء ہوں، ہم علماء سے محبت کریں، ان کے فرمان پر عمل کریں اور ان کی باتوں کو سنیں اور ان کی سنگت اور رنگت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ آج بہت سارے لوگ علماء کی سنگت سے، ان کی گفتگو سے، ان کی صحبت سے بھاگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کہیں چندہ نہ مانگ لے۔ تو ہر مولانا چندہ خور تو ہوتا نہیں ہے، اور جو بھی چندہ کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کی بھلائی اور خیر کے لیے سب کچھ یہ کیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بمجالست العلماء واجتماع کلام الحکماء فإن اللہ یحیی القلوب بنور الحکمت کما یحیی الارض بماء المطر، کہ اے لوگوں علماء کے اس صحبت کو اختیار کرو اور علماء کے بیانات کو سنو۔ کیوں کہ جس طرح آسمان کی برسات سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی علماء کی صحبت میں بیٹھنے اور ان کے بیانات کو سننے سے لوگوں کے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا آپ اپنے علماء کی قدر کیجئے اور اپنے ائمہ سے، اپنے خطبہ سے، اپنے نقبہ سے آپ محبت کیجئے، اور اگر آپ کو کوئی بات معلوم نہیں ہے دین کی تو آپ ان سے معلوم کیجئے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو جو ہے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جب جلسہ ہوتا ہے، اجلاس ہوتا ہے، کانفرنس ہوتی ہے، تو 3 اقسام کے لوگ جلسہ سننے کے لیے آتے ہیں۔ 3 طرح کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو جلسہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ جلسہ سننے کے لیے آتے ہیں، اور کچھ لوگ مزہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ اب جو دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ دیکھ کر کے چلے گئے ہیں، جو سننے کے لیے آئے تھے وہ بیٹھے ہیں، مگر کچھ لوگ جو تیسری قسم کے ہوتے ہیں وہ مزے والے ہوتے ہیں، اور صبح کو چوراہوں پر، چائے کے ہوٹلوں پر، دکانوں پر باتیں ہوتی ہیں، ارے صاحب رات جو ہے جلسہ ہوا تھا، کانفرنس ہوئی تھی، فلاں فلاں سے مولانا آئے تھے، فلاں فلاں، لیکن جلسے میں مزہ نہیں آیا۔ تو حضرات مزہ کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہے کہ آ ہی جائے، یہ تو مزے کی مرضی ہے، آئے تو ذرا سی دیر میں آ جائے اور نہ آئے تو پوری رات میں نہ آئے۔ تو مزے کی خاطر نہیں، بلکہ اپنے دل میں یہ تصور اور تخیل، یہ عزم مصمم لے کر کے آپ آئیے کہ پروردگار ہم کوئی تصنع یا بناوٹ یا ریا کے طور پر نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد اور صرف یہ ہے کہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا اور تیرا محبوب بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ جب یہ تصور اور یہ عزم مصمم لے کے آؤ گے تو حضرات جب مجمع سے اختتام کے بعد اپنے گھروں کو جا رہے ہوگے تو رب کے فرشتے اعلان کریں گے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے مغفرت فرما دی ہے۔ لہذا آج جب اس طرح کی مجالس یا محافل سجائی جائیں تو ہمیں اس میں شرکت کرنی چاہیے اور اسے اپنے دل کے نہا خانے میں جو سنے بسانا چاہیے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جلسے میں گئے، سن لیا، ادھر سے سنا اور ادھر کو نکال دیا، بلکہ اس پہ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جن چہروں کے پر داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور جن کے چہروں پر سنت رسول سجی ہوئی ہے، ان
کی کشش الگ ہے، ان کی خوبصورتی الگ ہے، ان کی جاذبیت الگ ہے۔ تو حضرات گرامی جب جب ہم ایسی محافل یا مجالس میں آئیں تو جو سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اور ایک بات کا اور آپ خیال رکھیے گا، آئندہ جب آپ جلسہ کریں تو عورتوں کا تھوڑا سا آپ پردہ کریں، اس لیے کہ آج دنیا پردے کو ختم کرنے کے چکر میں ہے، مگر اسلام حجاب کا حکم دیتا ہے، اسلام پردے کا حکم دیتا ہے۔ الغرض حضرات گرامی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم نائب مطلق کو اس خاکدان گیتی پر بھیجا تو وہ آنے والا صرف آبی نہیں تھا، وہ آنے والا صرف آتشی نہیں تھا، وہ آنے والا خاکی نہیں تھا، وہ آنے والا ہوائی نہیں تھا، بلکہ وہ آنے والا سراپا نور ہی نور تھا۔ اللہ نے زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، چاند کی چاندنی سے پہلے، سورج کی روشنی سے پہلے، اور کلیوں کے تبسم سے پہلے، غنچوں کی چٹک سے پہلے، پھولوں کی مہک سے پہلے، آبشار کے نغموں سے پہلے، ستاروں کی انجمن سے پہلے، کہکشاں کے جمال سے پہلے، دریا کی روانی سے پہلے، موجوں کی طغیانی سے پہلے، شمس و قمر سے پہلے، شجر و حجر سے پہلے، لال و گوہر سے پہلے، ہر خشک و تر سے پہلے، ہر بحر و بر سے پہلے، جنت کی بہاروں سے پہلے، قرآن جنت سے پہلے، غلمان خلد سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب بات اس ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو کیوں پہلے پیدا فرمایا؟ حضرات گرامی آپ جانتے ہیں اگر کوئی جمیل ہوتا ہے، اگر کوئی حسین ہوتا ہے تو اس کے حسن و جمال کا تقاضا ہوتا ہے کہ اسے کوئی دیکھے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے عورتوں کے لیے قانون نافذ فرما دیا اور ارشاد فرمایا وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجنا، اور بے پردہ نہ رہو، تبرج الجاہلیت الاولی، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنا بناؤ سنگار کسی کو نہ دکھائیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی لڑکی یا کوئی عورت اگر بناؤ سنگار کر کے اگر یہ بازار میں جائے گی، اگر یہ بناؤ سنگار کر کے مارکیٹ میں جائے گی، اگر یہ بناؤ سنگار کر کے کالج میں جائے گی، اگر یہ بناؤ سنگار کر کے کسی مالز میں جائے گی، اگر یہ بناؤ سنگار کر کے کسی آفس میں جائے گی تو عصمت دری ہو سکتی ہے، وقار مجروح ہو سکتا ہے، دامن داغدار ہو سکتا ہے، اس کا تشخص مٹ سکتا ہے۔ تو اللہ نے حکم نافذ فرما دیا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو تاکہ تمہاری عزت سلامت رہے۔ حضرات یہ فقیر نعیمی کہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر جمیل کون ہو سکتا ہے، اللہ سے بڑھ کر جمال والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کن چیز کو پیدا فرمایا؟ تو سرکار نے فرمایا یا جابر خلق نور نبی قبل الاشیاء، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو حضرات گرامی جب سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا تو اب یہ نور رکھا کہاں؟ یعنی زمین نہیں تھی کہ زمین پہ رکھا جاتا، آسمان نہیں تھا کہ آسمان پہ رکھا جاتا، چاند و سورج نہیں تھے کہ وہاں رکھا جاتا، جنت کی بہاریں نہیں تھی کہ وہاں رکھا جاتا، جنت کے محلات نہیں تھے کہ وہاں رکھا جاتا، عرش و کرسی نہیں تھے کہ وہاں رکھا جاتا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا کہاں؟ تو دو جملوں میں سن لو، اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے پاس میں رکھا، یعنی اپنے قرب خاص میں رکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جب کائنات سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا تو میرا پروردگار تو قادر مطلق تھا، اگر وہ چاہتا تو اپنے حبیب کے نور سے پہلے زمین کو پیدا فرما سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو نبی کے نور سے پہلے آسمان کو پیدا فرما سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو ہواؤں سے پہلے اپنے حبیب کے نور سے پہلے پیدا فرما سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو مٹی کو اور دریاؤں کو اپنے حبیب کے نور سے پہلے پیدا فرما سکتا تھا۔ تو ہم نے
نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو نے زمین سے پہلے آسمان سے پہلے ہواؤں سے پہلے دریاؤں سے پہلے تو نے اپنے حبیب کے نور کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو تو قادر مطلق تھا، اگر تو چاہتا تو اپنے حبیب کے نور سے پہلے ان تمام اشیاء کو پیدا فرما سکتا تھا۔ تو رب کی رحمت جواب دیتی ہے کہ میں اگر چاہتا تو پیدا پہلے تو فرما دیتا، مگر آنے والے زمانے میں ہو سکتا تھا یہ زمین میرے محبوب سے آنکھیں ملاتی، عرض کرتی یا رسول اللہ اگر میں نہیں ہوتی تو آپ قدم کہاں رکھتے؟ ہو سکتا تھا آسمان یہ کہتا یا رسول اللہ اگر میں نہیں ہوتا تو آپ شام یانے میں کس کے رہتے؟ ہو سکتا تھا یہ ہوائیں یہ کہتی یا رسول اللہ اگر ہم نہیں ہوتے تو آپ سانس کیسے لیتے؟ ہو سکتا تھا یہ پانی یہ کہتا یا رسول اللہ اگر میں نہیں ہوتا تو آپ اپنی پیاس کیسے بجھاتے؟ تو میں نے زمین سے پہلے، میں نے آسمان سے پہلے، میں نے ہواؤں سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کروا کر کے یہ بتا دیا ہے اے زمین سن لے، اے آسمان سن لے، اے ہواؤں سن لو، اے مٹی سن لے، تمہارا میرے محبوب پر کوئی احسان نہیں ہے بلکہ پوری کائنات پر میرے محبوب کا احسان ہے، اور میرا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب پر کسی کا احسان نہ رہے بلکہ پوری کائنات پر میرے محبوب کا احسان رہے، اور رحمت تمام یہ کہہ کر کے گزر جائے کہ محمد نبودے کس نبودے نبودے ہر دو عالم لا وجودے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوگا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے حضرات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک چاہا اپنے حبیب کے نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا، اور جب بے حجاب کرنا چاہا، جب بے پردہ کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کونین کی تخلیق فرمائی اور اس دنیا کو پیدا فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پتلا جنت میں تیار کیا جاتا ہے، جبکہ اعلان تو پہلے کر دیا جاتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ حضرات گرامی، اب یہ الگ جو ہے ایک بحث ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جنت میں تیار کر دیا جاتا ہے اور اس میں روح کو ڈال دیا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی رکھ دیا جاتا ہے۔ جب یہ نور محمدی رکھ دیا گیا تو اللہ نے اہل جنت سے کہا، اللہ نے تمام فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم کہ تم آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، یعنی سب کے سب سجدے میں چلے جاتے ہیں مگر سوائے ابلیس کے، یعنی سوائے ابلیس کے سب سجدہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا تھا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آگ سے پیدا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہیں اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فانک رجیم، جا تو میری جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، رجیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اب یہ نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، حضرت حوا کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حضرت شیش علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اب یہ نور محمدی جو کہ حضرت آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا، حضرت شیش کی پیشانی میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ حضرات قرنن بعد قرن، نسلن بعد نسل، یعنی پاک اسلاف سے پاک ارحام کی طرف منتقل ہوتا ہوا یہ نور محمدی حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں جلوگر ہوتا ہے۔ جب حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں یہ نور محمدی جب ودیعت کر دیا جاتا ہے تو حضرت عبد المطلب مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ حضرات انہیں کعبے کا متولی بنا لیا جاتا ہے۔
اگر راستوں سے گزرتے ہیں تو عورتیں خواہشات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اے عبد المطلب ہم سے نکاح کر لو. آخرکار حضرت عبد المطلب کا حضرت فاطمہ سے نکاح ہو جاتا ہے. پھر حضرت عبداللہ جو ہے تولد ہوتے ہیں. اب یہ نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں رکھ دیا جاتا ہے. جیسے ہی نور محمدی عبداللہ کی پیشانی میں رکھا گیا ہے تو پوری دنیا میں یہ بات مشتہر ہو جاتی ہے, پوری دنیا میں یہ بات پھیل جاتی ہے. توریت کے عالموں نے کہا تھا, زبور کے عالموں نے کہا تھا, انجیل کے عالموں نے کہا تھا, اے لوگوں, اے یہودیوں سن لو, اے نصرانیوں سن لو, نور محمدی اپنے باپ کی پیشانی میں آ چکا ہے. اگر تم عبداللہ کو قتل کر دو گے تو محمد اس دنیا میں نہیں آئیں گے. اگر تم نے عبداللہ نہیں کیا تو تمہارے مذہب عیسائیت کا کیا ہوگا, تمہارے مذہب یہودیت کا کیا ہوگا, تمہارے مذہب نصرانیت کا کیا ہوگا. ان کے عالموں نے کہا تھا, حضرات گرامی انہوں نے کہا تھا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, عبداللہ کو ختم کر دو, نبی آخر الزماں دنیا میں نہیں آئیں گے. اب 70 یہودی تلواروں کو زہر میں بجھاتے ہیں. حضرت عبداللہ کے قتل کا منصوبہ بنا کر کے یہ اپنے شہروں سے نکلتے ہیں. یہ دن میں تو چھپ جاتے ہیں, رات میں سفر کرتے ہیں. سفر کرتے کرتے آتے ہیں حضرات یہ مکہ شریف میں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ اہل ہند یہاں کے جو ہنود ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں. ارے انہیں کیا پتا اسلام کی چیز کا نام ہے, یہ قرآن کو کیا جانے, یہ نماز کو کیا جانے. اصل میں ہمارا جو دشمن ہے وہ یہودی ہے, اور آج بھی وہ ہمیں مٹانے کے ناپاک منصوبے بنا رہے ہیں. اپنے درد دل کے ساتھ میں اس محفل سے یہ دعا کر کے جانا کہ پروردگار مجاہدین جو فلسطین کے لڑ رہے ہیں, یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما, تو قبلہ افضل کی حفاظت فرما, یا اللہ تو اسے آزادی نصیب فرما. اس لیے کہ آج اسرائیل نے منصوبہ بنا رکھا ہے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دو, ان کے دین کو مٹا دو. مگر یہ میرا دعویٰ ہے اور قرآن چیلنج کر رہا ہے, نہ مذہب اسلام کل مٹا تھا, نہ مذہب اسلام آج مٹا ہے, نہ صبح قیامت تک مٹ سکتا ہے, بلکہ حق تو یہ ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی, چل چاہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے بہت اچھے. یہودی آئے مکہ شریف میں اور آنے کے بعد میں کہا تھا لوگوں ہمیں عبداللہ کا پتہ بتاؤ, ابن عبد المطلب کا ایڈریس دو, ان کی کچھ علامات بتاؤ, ان کا چہرہ کراؤ. تو لوگوں نے جب خبر دی کہ عبداللہ دیکھو وہ ہیں, اور یہ کبھی کبھی مکے کی پہاڑیوں میں جاتے ہیں, یہ کبھی کبھی مکے کی پہاڑیوں کے دامن میں چلے جاتے ہیں, یہ کبھی کبھی مکے کے صحرا میں چلے جاتے ہیں شکار کے لیے. اب یہودی بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو جب یہ جنگل میں آئیں گے ہم مل کر کے ان پر قاتلانہ حملہ کریں گے, جب ہم عبداللہ کو ختم کر دیں گے تو محمد اس دنیا میں نہیں آئیں گے, جب محمد نہیں آئیں گے تو ہمارے مذہب عیسائیت کی تکذیب کون کرے گا, ہمارے توریت ہمارے مذہب نصرانیت کی تکذیب کون کرے گا, پھر ہمارے یہ مذہب پھلتے اور پھولتے رہیں گے. الغرض یہ چھپ جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ایک مرتبہ شکار کرنے کے لیے گئے, اور جیسے ہی یہ مکے کی پہاڑیوں کے دامن میں پہنچے ہیں, یہودیوں نے دیکھا کہ عبداللہ آ گئے ہیں. چاروں طرف سے گول دائرہ بنا کر کے حضرت عبداللہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور ان پر قاتلانہ حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرات قریش کے ایک فرد جنہیں حضرت وہب بن عبد مناف کہا جاتا ہے, حضرت وہب بن عبد مناف دیکھ رہے تھے. خاندانی غیرت نے جوش مارا, خاندانی حمیت نے ابھار لیا, اور حضرت وہب نے کہا تھا, آواز دینا چاہا کہ اے یہودیوں عبداللہ کو قتل مت کرنا. مگر حضرت وہب کہتے ہیں جب میں نے آواز دینا چاہا تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے گلے کو دبوچ لیا ہو. پھر میں نے چاہا کہ میں تیزی سے دوڑ کر کے عبداللہ کی مدد کروں, مگر میرے قدموں کو زمین نے پکڑ لیا. پھر میں نے چاہا کہ پتھر اٹھا کر میں یہودیوں کے ماروں, مگر جب میں نے
پتھر کو اٹھانا چاہا تو پتھر کو زمین نے پکڑ لیا ہے. یہ رب کی مشیت ہے. حضرت وہاں مدد کرنا چاہتے ہیں, اگر آواز دینا چاہتے ہیں تو گلے سے آواز نہیں نکل رہی ہے. اگر پتھر اٹھانا چاہتے ہیں زمین پتھر نہیں چھوڑ رہی ہے. اگر قدموں سے تیز دوڑ کر کے جانا چاہتے ہیں تو زمین نے قدموں میں جو ہے بیڑیوں کو ڈال دیا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آواز کیوں نہیں نکلی ہے؟ زمین نے پتھر کیوں نہیں چھوڑا ہے؟ آپ کے قدم کیوں آگے نہیں بڑھے ہیں؟ اگر حضرت وہب آواز دے کر کے مدد کرتے, اگر حضرت عبداللہ کی پتھر مار کے مدد کرتے, اگر دوڑ کر کے بھاگ کر کے مدد کرتے اور حضرت عبداللہ اگر بچ جاتے تو یہ کعبے میں مکے میں آ کر کے کہتے, اے عبداللہ اگر میں آواز نہیں دیتا تو آپ تمہیں قتل کر دیا جاتا, اگر میں دوڑ کر کے تمہیں نہیں بچاتا تو آپ تمہیں قتل کر دیا جاتا, اگر میں آواز دے کر کے مدد نہیں کرتا تو تمہیں قتل کر دیا جاتا. تو حضرت وہب حضرت عبداللہ پر احسان جتاتے اور یہ بتاتے میری وجہ سے تم زندہ ہو, میری وجہ سے بچ گئے ہو. مگر رب کو یہ منظور نہ تھا. رب کی رحمت اعلان کر رہی تھی کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ادا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ نور محمدی کا کمال ہے. آج لوگ نبی کے نور کی تکذیب کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. اگر اعمیٰ ہے تو کہتا ہے نبی ہم جیسے بشر ہیں, اگر عارج ہے تو کہتا ہے نبی ہم جیسے بشر ہیں, اگر مبروس ہے تو کہتا ہے ہم جیسے بشر ہیں. ارے پہلے تم آپس میں فیصلہ تو کرو کہ تم میں نبی ہیں کس کی طرح سے. نبی کی طرح سے نہ تو کل کوئی پیدا ہوا تھا, نہ آج کوئی پیدا ہو رہا ہے, نہ صبح قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے. میرے آقا کی شان تو یہ ہے, میرے امام نے بتا دیا یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ نور محمدی جو ہے اگر کوئی برابری کرنا چاہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تو بنا سکتا ہے, مگر کوئی سرکار کی نظیر نہیں بن سکتا ہے, کوئی سرکار کی مثال نہیں بن سکتا ہے. ارے نبی تو ایسے نور ہیں کہ جس نے نبی سے محبت کی ہے وہ بھی چمکا ہے. اگر یہاں تک کہ کسی نے نبی سے دشمنی کی ہے تو آج دنیا اسے بھی نہیں بھلا رہی ہے. یہ نور محمدی ہے, جہاں جہاں رہا ہے اپنی چمک دکھاتا رہا ہے. یہ نور محمدی جہاں جہاں رہا ہے اپنی برکتیں لٹاتا رہا ہے. یہ نور محمدی جہاں جہاں رہا ہے اپنی رحمتیں لٹاتا رہا ہے. اور یہ نور محمدی جہاں جہاں رہا ہے اس سے لوگ چمکتے رہے ہیں. حضرت آدم اگر چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, حضرت شیش چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, حضرت ابراہیم چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, حضرت اسماعیل چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, حضرت یعقوب چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, حضرت اسحاق چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, حضرت یوسف چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, حضرت موسیٰ چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, حضرت عیسیٰ چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, جبریل چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, میکائیل چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, اور اسرافیل چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, اسرائیل چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, صدیق اکبر چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, فاروق اعظم چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, اور غوث اعظم چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, غریب نواز چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, محبوب الہی چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, صابر پاک چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, مخدوم سمنا چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, اور مخدوم ماریرا چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, صدر اللہ فاضل چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, صدر الشریعہ چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, اعلی حضرت چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, اور محمود شاہ چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, شاہ اکبر چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں, اور اگر تاج الشریعہ چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں. تم بھی نبی کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرو, یا رسول اللہ چمک تجھ سے
رسالت آمد مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرت عبداللہ بچ جاتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ کیا گیا۔ حضرت وہب نے گھر آن کر اپنی بیوی حضرت برہ سے کہا کہ اے برہ، میں نے بڑا آج عجوبہ دیکھا ہے کہ ایک فوج آئی اور اس نے 70 یہودیوں کو قتل کر دیا اور خاک و خون میں ملا دیا، لہذا مجھے عبداللہ سے بہتر اور آمنہ کے لیے کوئی لگتا نہیں ہے، تم جلدی سے عبد المطلب کے پاس رشتہ لے کر کے جاؤ اور عبداللہ اور آمنہ کے ساتھ ان کا دونوں کا رشتہ طے کر دو۔ حضرت برہ دوڑ کر کے گئی، حضرت عبد المطلب سے کہا کہ میں اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ لے کر کے آئی ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ تمہاری بیٹی کے ساتھ مستحکم کرتا ہوں، پکا کرتا ہوں۔ پھر حضرات نکاح بھی ہو جاتا ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے۔ اب حضرات گرامی جیسے ہی شادی ہوتی ہے اور نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا ہے، جس راستے سے گزر رہے ہیں وہ گلیاں مہک رہی ہیں، جس راستے سے گزر رہے ہیں درخت سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ پھر یہ خبر پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ملک شام میں جب یہ خبر پہنچی تو ملک شام کے بادشاہ کی بیٹی جس کا نام مؤرخین نے فاطمہ لکھا ہے، اس نے جب یہ سنا کہ نور محمدی اپنے والد کی پیشانی میں چمک رہا ہے، اس نے اپنے غلاموں کو لیا، اپنی کنیزوں کو لیا اور سونا اور چاندی درہم و دینار کو جمع کرنے کے بعد، سب کو یکجا کرنے کے بعد قافلہ لے کر کے مکے کی طرف مسافرہ بن جاتی ہے اور سفر شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے مکہ میں پہنچی ہے، آنے کے بعد اس نے خانہ کعبہ کے یعنی خطیم کعبہ کے پاس سامنے اس نے اپنا خیمہ زن ہو جاتی ہے، اپنا خیمہ لگا دیتی ہے اور پھر لوگوں سے کہتی ہے ذرا عبداللہ کے بارے میں بتاؤ، میں عبداللہ کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، میں عبداللہ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، لوگوں نے انشان کہی کرتے ہوئے کہا وہ دیکھو حضرت عبداللہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اب وہ فاطمہ لڑکی جو کہ ملک شام کے بادشاہ کی بیٹی ہے، حضرت عبداللہ کو بلا کر کے کہتی ہے، جب پیشانی عبداللہ کو دیکھتی ہے تو نور محمدی کو دیکھتی ہے اور نور محمدی کی محبت اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے اور وہ کہتی ہے اے عبداللہ کیا تم اس سے نکاح کرو گے؟ حضرت عبداللہ نے کہا میرا نکاح تو آمنہ سے ہو چکا ہے، مگر نکاح ثانی کی اجازت اگر میرے والد نے دی تو پھر میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ اب حضرت عبداللہ یہ بات کہہ کر کے اپنے گھر کو جاتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے ان کے دل میں خواہش مجامعت ڈالی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے وطی کرتے ہیں اور مجامعت کرتے ہیں۔ حضرات وہ نور محمدی جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا اب حضرت آمنہ کے صدف رحم میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ نے اپنے والد گرامی سے کہا تھا کہ ملک شام کے بادشاہ کی بیٹی ہے، اس نے مجھے پیغام نکاح دیا ہے، کیا میں اس سے نکاح ثانی کر لوں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے میرے بیٹے تم نکاح کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ اب صبح کو حضرت عبداللہ آتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس فاطمہ شہزادی کو بلاتے ہیں اور جیسے ہی فاطمہ شہزادی نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور محمدی نہیں چمک رہا ہے تو اس شہزادی نے اپنے رخ کو پھیر لیا اور اس نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عبداللہ نے کہا اے فاطمہ کل تو شادی کا نکاح کا پیغام دے رہی تھی مگر آج دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس شہزادی نے کہا تھا عبداللہ مجھے غلط مت سمجھنا، میں لذت نفس کے لیے تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ تمہاری پیشانی میں جو نور محمدی چمک رہا تھا میں تو اسے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے زبور میں پڑھا تھا، میں نے انجیل میں پڑھا تھا کہ نور محمدی جو عبداللہ کی پیشانی میں چمکے گا تو ان کی بیوی بنے گی تو امام الانبیاء اس کے وطن سے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو میں نور محمدی کو اس لیے جا رہی تھی تاکہ مصطفیٰ جان رحمت جب دنیا میں آئے تو میرے شکم سے دنیا میں آئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اب حضرت عبداللہ
کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا اور حضرت آمنہ 2 مہینے کا حمل حضرت آمنہ کو ہے۔ حضرات گرامی کہ حضرت عبداللہ کا وصال ہو جاتا ہے، اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں، جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب، جو عورت بیوہ ہو جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہو، حمل سے ہو، اور پھر اس کے شوہر کا سایہ، اس کے شوہر کی محبتیں، عنایتیں، الفتیں نہ رہیں، تو حضرات اس کے دل کی دھڑکنوں کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، حضرت آمنہ بیوہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ اللہ، اب حضرت عبداللہ تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر آپ کا جو حمل ہے وہ آپ کے پیٹ میں سرکار پروان چل رہے ہیں، دن پہ دن بڑھ رہے ہیں، مہینے پہ مہینے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے تو کچھ لوگوں نے شکایت کی اور کہا کہ اے عبد المطلب، تمہارے بیٹے عبداللہ کی بیوی آمنہ کیا تمہارے اپنے شوہر کا وہ غم نہیں مناتی ہے؟ کیا وہ سوگ نہیں کرتی ہیں؟ وہ تو بڑی شاندار خوشبو استعمال کرتی ہیں، وہ تو بڑی تیز خوشبو استعمال کرتی ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت عبد المطلب خاموشی سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد گھر آتے ہیں۔ اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے کہا تھا، اے فاطمہ اپنی بہو آمنہ سے معلوم کرو، کیا یہ اپنے شوہر کا غم نہیں مناتی ہیں؟ کیا یہ اپنے شوہر کا جو ہے سوگ نہیں مناتی ہیں؟ تو حضرات گرامی حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ اے میرے شوہر نامدار، ابھی 3 دن پہلے میں نے یہی سوال کرنا چاہا تھا، مکے کی عورتوں نے مجھ سے کہا تھا، میں نے یہی سوال کرنا چاہا تو آمنہ کی پیشانی سے ایک نور نکلا اور میری پیشانی سے ٹکرایا، میں زمین پر غشقہ کر کے گر جاتی ہوں۔ اللہ اللہ، اب میرے اندر سکت نہیں ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہے، میرے اندر جرأت نہیں ہے کہ میں سوال کر سکوں۔ پھر حضرت عبد المطلب خود حضرت آمنہ سے کہتے ہیں، اے بیٹی آمنہ ذرا یہ بتاؤ، آج مکے کے لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر مجھ سے کہا ہے، حدود حرم میں مجھ سے کہا ہے کہ تمہارے بیٹے عبداللہ کی بیوی اپنے شوہر کا غم نہیں مناتی ہے، ان کا سوگ نہیں کرتی ہے۔ اے بیٹی آمنہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم کون سی خوشبو استعمال کرتی ہو، تم کیوں غم نہیں کرتی ہو؟ حضرت آمنہ نے جب یہ سنا تو اندر سے دل بھر آتا ہے، آنکھیں آپ کے پلکیں جو ہے بھیگ جاتی ہیں آنسوؤں سے، اور بھرائی آواز میں کہا تھا، اے بابا جان، اے حضرت عبد المطلب، جب سے حضرت عبداللہ کا وصال ہوا ہے، نہ تو دن کو کھانا اچھا لگتا ہے، نہ رات کو پینا اچھا لگتا ہے، میں اختر شماری کر کے رات گزارتی ہوں۔ جب سے میرے شوہر کا وصال ہوا ہے میری زندگی اجیرن بن گئی ہے، جب سے عبداللہ اس دنیا سے گئے ہیں میرا جینا 2 بر ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی، بس یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضرت فاطمہ تھوڑی سی مٹی لے کر کے آتی ہیں، حضرت عبد المطلب سے کہتی ہیں، یہ دیکھو مٹی ہے، اس پر حضرت آمنہ کا ہاتھ لگا ہے۔ جب انہوں نے مٹی کو زوم کر کے دیکھا تو مٹی مہک رہی تھی، جب تکیے کو دیکھا تو تکیہ مہک رہا تھا، جب بستر کو دیکھا تو بستر مہک رہا تھا، جب در و دیوار کو دیکھا تو وہ مہک رہے تھے۔ اور حضرت آمنہ نے کہا تھا، بابا عبد المطلب آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں تو سنیے، جب میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں تو پانی میرے قد کے برابر ہو جاتا ہے، میں ہاتھ ڈال کر کے پانی بھر لیتی ہوں، اور عورتیں مکے کی مجھ سے کہتی ہیں، اے بہن آمنہ تم بھی ابھی رک کے جانا، جب تک ہم پانی نہ بھر لیں تب تک یہاں سے جدا مت ہونا۔ جب وہ پانی بھر لیتی ہیں تب میں وہاں سے آتی ہوں، اور اے بابا جان آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، جب میں پانی بھرنے کے بعد گھر کی طرف قدم رکھتی ہوں تو جو پتھر ہوتے ہیں نوکیلے پتھر موم ہو جاتے ہیں، اگر درخت پڑتے ہیں تو وہ مجھے سلام کرتے ہیں، اگر جانور ملتے ہیں تو وہ مجھے سلام کرتے ہیں، اگر پہاڑ ملتے ہیں پتھر ملتے ہیں تو وہ مجھے سلام کرتے ہیں، اور میں جس راستے سے گزر جاتی ہوں تو وہ راستہ مہک جاتا ہے، میں جس گلی سے گزر جاتی ہوں وہ گلی مہکنے لگتی ہے۔ اور اے عبد المطلب، اس میں میرا کمال نہیں بلکہ میرے شکم کے اندر جو میرا بیٹا محمد پل رہا ہے یہ میرے بیٹے محمد کا کمال ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کو اونچے گرا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا۔ اے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، اللہ اکبر، اللہ
یا رسول اللہ سبحان اللہ۔ اب پروان چڑھتا رہا حمل، دھیرے 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 وہ وقت آیا جو کہ حمل کا وقت ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی بچے ہوتے ہیں، آپ کے ہاں بھی ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ فصل آپ کے ہاں بھی بہت اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فصل میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آپ کے گھر کو بھی پروردگار آباد فرمائے، اور آپ کے کاروبار اور کھیتیوں کو بھی آباد فرمائے۔ اس لیے کہ حضرات بہت ضرورت ہے آج اس چیز کی۔ آج تو پورے ہندوستان میں یہ پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے کہ ہم دو ہی اچھے، لڑکے ہوں یا لڑکی، بچے دو ہی اچھے، اور یو پی میں تو بڑی تیزی کے ساتھ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، مگر قرآن حضرات گرامی کیا فرماتا ہے، نبی کیا فرماتے ہیں؟ آج سے پہلے دور جہالت میں یہی تو ہوتا تھا کہ اگر غریب کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو اسے جو ہے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ میں اس کی پرورش کہاں سے کروں گا، میں اس کی شادی کہاں سے کروں گا، میں اسے کپڑے کہاں سے پہناؤں گا۔ اسے اللہ پر کوئی بھروسہ توکل اللہ پر اس کا نہیں تھا، اور اگر مالدار کے یہاں پیدا ہو جاتی تو مالدار یہ سمجھتے تھے کہ جب میں اس کی شادی کر دوں گا، کوئی داماد بن کے میرے گھر پہ آئے گا تو میری ناک کٹ جائے گی، میری مونچھ نیچے کو ہو جائے گی، اس لیے کہ مونچھ کا جھگڑا ہمیشہ سے رہا ہے حضرات گرامی۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، یعنی اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے ڈر سے، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ہم انہیں بھی رزق دیں گے۔ تو پالنے والا پروردگار ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دولت نہ دے، رزق نہ دے، تو آدمی اپنا پیٹ بھی نہیں بھر سکتا ہے۔ ہم نے ٹرینوں میں دیکھا ہے کتنے بھکاری جھاڑو مار مار کر کے مانگتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی اگر 2 روپے دے دے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، کوئی بچا ہوا کھانا دے دے تو وہ مگن ہو جاتے ہیں، اور اگر پروردگار عطا فرماتا ہے تو ایک آدمی اپنے آپ کو بھی پالتا ہے، اپنے بچوں کو بھی پالتا ہے، اور مدارس میں بھی خرچ کرتا ہے، اور مساجد میں بھی خرچ کرتا ہے، علماء کی خدمت بھی کرتا ہے، اور جب نبی کی میلاد کا جلسہ ہوتا ہے تو کوئی 11,000 دیتا نظر آتا ہے، کوئی 5,000 دیتا نظر آتا ہے، کوئی 10,000 دیتا نظر آتا ہے، کوئی نیاز کا اہتمام کرتا نظر آتا ہے۔ یہ سب رب کی عطا پر مبنی ہے، اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکرانے نعمت کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے، ولئن کفرتم، اور اگر ناشکری کرو تو میرا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ میرا یا آپ کا وعدہ نہیں ہے، ان علماء کا وعدہ نہیں ہے۔ آج کل لوگ وعدہ کرتے ہیں، اس میں وعدہ خلافی ہو جاتی ہے۔ یہ پروردگار کا وعدہ ہے، اس احکم الحاکمین کا وعدہ ہے کہ جس کے فرمان میں نہ ایک زبر بدل سکتا ہے، نہ زیر کی کم و بیشی ہو سکتی ہے، نہ کوئی سورت قرآن پاک کی بدل سکتی ہے، نہ پارہ بدل سکتا ہے۔ یہ ایسی انمٹ کتاب اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات بچے ہوتے ہیں، صبح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، مگر آج ہمارا عالم یہ ہے۔ بات آ رہی ہے آپ کی سمجھ میں؟ تو گھور کیوں رہے ہو؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیے اڑ کے کوئی نہیں جائے گا، اور پیچھے والے تو یہ سوچ رہے ہیں دن بھر بائک چلاتے ہو یار، اگر 1 گھنٹہ نہ بھی چلاؤ گے تو کوئی کمی نہیں آئے گی، اور پیچھے والے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ساری ذمہ داری ہم نے یہ آگے والوں کو دے رکھی ہے۔ ہوٹوں کے ذریعے بھی داد وہی دیں گے اور نوٹوں کے ذریعے بھی داد وہی دیں گے، مگر یاد رکھیے رب فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی قیامت میں ایک جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اور کورونا میں دیکھا ہوگا آپ نے، یہ فلسفہ قیامت کا سمجھا دیا کہ اگر کسی کے باپ کو اللہ نہ کرے کسی مسلمان کو ہوا ہو، یا آئندہ کوئی جو ہے ایسا مرد لاحق ہو، اگر بیٹے کو ہو گیا تو باپ قریب جانے کے لیے تیار نہ تھا، باپ کو ہو گیا تو بیٹا جانے کے لیے تیار نہ تھا قریب، اور اگر ماں کو ہو گیا تو وہ بیٹی جو کہ جان چھڑکتی ہے ہر وقت اپنی ماں کے قریب جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ تو جب اس دنیا میں لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھے تو پھر میدان محشر میں کون ساتھ دے گا؟ وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں تو ہو کا عالم ہوگا، وہاں تو بڑی پریشانیوں کا عالم ہوگا۔ اگر وہاں کوئی ساتھ دیتا نظر آئے گا
تو محبوب خدا ساتھ دیتا نظر آئے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیتے نظر آئیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بچے صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن آج جب حمل ہوتا ہے تو حضرات گرامی ہوتا کیا ہے، جیسے ہی 2-3 مہینے حمل کے ہوئے اور طبیعت جو ہے وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، کبھی الٹراساؤنڈ ہو رہا ہے، کبھی ڈاکٹر کو دکھایا جا رہا ہے۔ اب یہ مرض کیوں نہ پھیلے؟ جب ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں پہلے کے زمانے میں اپنے ہاتھ سے مسالہ پیستی تھی، اب تو مشینیں آ گئی، بٹن دباؤ اور فوراً سے جو ہے مسالہ تیار ہو جاتا ہے۔ اور پہلے جو ہے پانی جب ہاتھ سے بھر کے لاتی تھی، دور سے لے کر کے آتی تھی، تو حضرات جب آدمی محنت کرے گا، مشقت کرے گا، تو پھر اس کے پاس جو ہے بیماریاں نہیں آتی ہیں۔ جو جم کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، جو پہلوان ہوتے ہیں، جو ہر وقت پہلوانی کرتے رہتے ہیں، بیماریاں ان کے قریب سے ہو کے نہیں گزرتی۔ جو لوگ بالکل بے حس و بے جان ہو کر کے پڑے رہتے ہیں، بیماریاں انہیں جو ہے اپنا لقمہ بناتی ہیں۔ تو لہذا کچھ محنت کی بھی ضرورت ہے۔ آج زمانہ یہ ہے کہ جب کسی کو حمل ہو تو طبیعت خراب ہوتی چلی جاتی ہے، مہینے بڑھتے جاتے ہیں اور طبیعت بگڑتی چلی جاتی ہے۔ مگر آؤ حضرت آمنہ سے پوچھتے ہیں، اے حضرت آمنہ آپ بتائیے کہ جب آپ کو حمل تھا تو کیا آپ کو بھی کوئی تکلیف ہوئی تھی؟ کیا آپ کو بھی کوئی مشقت پہنچی تھی؟ کیا آپ کی بھی کوئی تکلیف میں مبتلا ہونا پڑا تھا؟ تو جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو حضرت آمنہ جواب دیتی ہیں، لوگوں ارے تم یہ پوچھ رہے ہو کہ جب مجھے حمل تھا، میرا بیٹا میرے پیٹ میں پل رہا تھا، تو میرا بیٹا مجھے تکلیف دے رہا تھا یا میری بیکلی میرا اضطراب پڑ رہا تھا؟ نہیں، بلکہ جیسے جیسے مہینہ بڑھتا جاتا تھا میری خوشی بڑھتی جاتی تھی، جیسے جیسے مہینہ بڑھتا جاتا تھا میری مسرت بڑھتی جاتی تھی، جیسے جیسے مہینہ بڑھتا جاتا تھا میری انبساط بڑھتی جاتی تھی، اور میرا بیٹا مجھے تکلیف کیسے دے سکتا تھا؟ ارے جو محمد پوری کائنات کو سکون دینے کے لیے آیا ہے، وہ اپنی ماں کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ کبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی تسلی سے روتے ہوئے اس تبسم کی عادت پہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اب وہ وقت قریب آیا جو کہ درد ذہن کا وقت ہوتا ہے حضرات گرامی، اور یہ درد ایسا درد ذہن ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر کوئی عورت درد ذہن میں مر جاتی ہے تو اللہ اس سے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے حضرات گرامی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب سرکار کی ولادت کا وقت قریب آیا، آج ہمارے ہاں وہ لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں جھنڈوں پر، جلوس پر، فاتحہ پر، نذر و نیاز پر، ارے صاحب یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ دور صحابہ میں نہیں تھا، یہ دور آقا میں نہیں تھا، یہ دور تابعین میں نہیں تھا۔ مگر حضرات مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، جب کسی امیر یا غریب کے یہاں، اگر امیر کے یہاں حمل ہوتا ہے تو خوشیوں کا عالم ہی الگ ہوتا ہے، لیکن اگر غریب کے یہاں حمل ہوتا ہے تو باپ بھی خوش نظر آتا ہے کہ بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، ماں بھی خوش ہوتی ہے کہ بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، دادی اور دادا، نانی اور نانا سب خوش ہوتے ہیں پریوار والے کہ بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ مگر جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کوئی یہ بھوشوانی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی یہ کرامت دکھا سکتا ہے کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ عالم بنے گا یا ڈاکو بنے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا یا مزدور بنے گا، یہ پروفیسر بنے گا یا چور بنے گا، یہ عالم بنے گا، مفتی بنے گا، یا یہ جھوٹا یا کاذب بنے گا؟ یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد چور بنے گا یا ڈاکو بنے گا، ڈاکٹر بنے گا یا ماسٹر بنے گا، عالم بنے گا یا مفتی بنے گا، مقرر بنے گا یا مفکر بنے گا۔ مگر میرے آقا جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرے پاس میں جبریل امی تشریف لائے اور میرے شکم کی طرف توجہ کر کے کہا، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا امام النبیین، اے نبیوں کے امام تشریف لائیے، اے نبیوں کے خاتم تشریف لائیے، اے نبیوں کے سردار تشریف لائیے۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، پیدا ہو گئے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے سبحان اللہ میں کسی کمیٹی کی یا مولانا شرف الدین صاحب کی یا مولانا عمر خان صاحب چلے گئے یا یہ قاری محمد بشیر صاحب جو ہیں ماشاءاللہ یہ بڑا حوصلہ بڑھاتے ہیں، اور میں جب بھی دیکھتا ہوں یہ کئی تقریروں میں رہے ہیں تو یہ دار و تحسین سے بہت نوازتے ہیں، اللہ انہیں صحت و توانائی عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی اس میں کسی کی تعریف نہیں بلکہ اس میں پروردگار کی تعریف ہے، اور سبحان اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو ہم یہاں اللہ کی تعریف ہی بیان کرنے آئے ہیں۔ تو حضرات میں عرض ہی کر رہا تھا جب سرکار پیدا ہو گئے تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں انا اطوف بالکعبۃ تلک اللیلہ کہ میں امام الانبیاء کی ولادت کی رات خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، جب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ در آمنہ کی طرف جھکا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، مجھے بڑا تعجب ہوا، میں متحیر و متعجب ہو کر کے رہ گیا کہ آج تک میں نے کبھی بھی خانہ کعبہ کو جھکتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ وہ لوگ اس عبارت سے اور اس واقعے سے عبرت حاصل کریں جو نبی کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں یا نبی کی ہمسری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں جب خانہ کعبہ کو میں نے در آمنہ کی طرف جھکتے ہوئے دیکھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا، اور میں نے عالم رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا کہ آج خانہ کعبہ کیوں جھکا ہے، در آمنہ کی طرف یہ کیوں جھکا ہے؟ تو عاطف غیبی سے آواز آتی ہے عبد المطلب یہ ہم سے مت پوچھو بلکہ یہ خانہ کعبہ سے پوچھو۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں مولا کیا یہ خانہ کعبہ بولے گا؟ آج تک تو یہ کبھی نہیں بولا۔ عاطف غیبی سے آواز آئی آج میرے محبوب کی آمد کا دن ہے، آج مسرت کا دن ہے، آج شادمانی کا دن ہے، خانہ کعبہ سے جب تم کلام کرو گے تو یہ بولے گا۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ایک کعبے ذرا یہ بتا دے کہ اولین کا کعبہ تو ہے، آخرین کا کعبہ تو ہے، آدم کا کعبہ تو ہے، شیش کا کعبہ تو ہے، لوط کا کعبہ تو ہے، ہود کا کعبہ تو ہے، نوح کا کعبہ تو ہے، ابراہیم کا کعبہ تو ہے، اسماعیل کا کعبہ تو ہے، اسحاق کا کعبہ تو ہے، یعقوب کا کعبہ تو ہے، یوسف کا کعبہ تو ہے، موسیٰ کا کعبہ تو ہے، عیسیٰ کا کعبہ تو ہے، اولیاء کا کعبہ تو ہے، عباس کا کعبہ تو ہے، اوقاف کا کعبہ تو ہے، راکعین کا کعبہ تو ہے، ساجدین کا کعبہ تو ہے، واسدین کا کعبہ تو ہے، شاکرین کا کعبہ تو ہے، صادقین کا کعبہ تو ہے، واسدین کا کعبہ تو ہے۔ ایک کعبے ذرا یہ بتا دے کہ سب تو تیری طرف جھکتے ہیں مگر تو در آمنہ کی طرف کیوں جھکا؟ تو خانہ کعبہ یوں گویا ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب سے کہتا ہے اے عبد المطلب سنو سنو، اولین کا کعبہ میں ہوں، آخرین کا کعبہ میں ہوں، آدم کا کعبہ میں ہوں، شیش کا کعبہ میں ہوں، ابراہیم کا کعبہ میں ہوں، اسماعیل کا کعبہ میں ہوں، لوط کا کعبہ میں ہوں، یوسف کا کعبہ میں ہوں، موسیٰ کا کعبہ میں ہوں، عیسیٰ کا کعبہ میں ہوں، اولیاء کا کعبہ میں ہوں، عباس کا کعبہ میں ہوں، اوقاف کا کعبہ میں ہوں، راکعین کا کعبہ میں ہوں، ساجدین کا کعبہ میں ہوں، شاکرین کا کعبہ میں ہوں، خاشعین کا کعبہ میں ہوں، مگر اے عبد المطلب میں سب کا کعبہ ہوں، مگر میرا کعبہ کوئی اور نہیں بلکہ آمنہ کا بیٹا محمد عربی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کے سجدے پہ محراب کعبہ جھکی ان دھبوں کی لطافت میں لاکھوں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد حضرت، واہ واہ۔ لطافت میں لاکھوں سلام۔ بس تھوڑا سا مجھے آپ اور برداشت کریں اور محبت سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جلسہ اختتامی منزل میں نہیں بلکہ اپنی آغازی منزل میں ہے۔ دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ 3-4 گھنٹے تقریر ہو جائے، مگر جب میں نے یہ کہا تو کچھ لوگوں کے چہرے کا جو ہے جغرافیہ بڑھ گیا، اور مولانا ایک تقریر ہو رہی تھی کہیں تو کسی نے نعرہ لگا رہا نعرہ تکبیر، تو ایک کونے سے آواز آئی ہائے تقدیر۔ مطلب یہ تھا کہ جلسہ ختم کب ہوگا، تو لہذا میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد،
ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات اب سرکار پیدا ہو گئے تو ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا، اور پورے عرب میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ان یحملنا ذکورا، رب فرماتا ہے کہ وہ سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ عرب کا دستور تھا کہ وہاں لڑکی پیدا ہوتی اسے زندہ درگور کر دیتے تھے، اسے قتل کر دیتے تھے، اور رب کو یہ منظور نہیں تھا کہ میرے محبوب کی آمد کے دن کوئی لڑکی زندہ درگور کی جائے یا اسے قتل کیا جائے۔ اللہ نے جس عورت کو اولاد عطا فرمائی تو وہ سب کے سب بیٹے تھے۔ اللہ اکبر۔ عجیب انقلاب برپا ہوتا ہے، پوری دنیا میں جو ہے ظلمت ختم ہو جاتی ہے اور تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اور ایک عجیب انقلاب برپا ہوتا ہے۔ مکے میں جو ہے بھینی بھینی خوشبوئیں آ رہی ہیں، مکے کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ حضرات جب صبح کا سویرا ہوتا ہے، اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو رات کے مکمل اندھیرے میں اپنے حبیب کو دنیا میں بھیج سکتا تھا، اگر پروردگار چاہتا تو دن کے مکمل اجالے میں اگر چاہتا اپنے حبیب کو بھیج سکتا تھا، مگر رب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ رات جاتے جاتے میرے محبوب کے چہرے کی زیارت کر لے، اور دن آتے آتے میرے محبوب کے چہرے کی زیارت کر لے، اور دونوں میرے محبوب کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ جب یہ عجیب انقلاب برپا ہوا اور سرداران قریش جمع ہوئے تو ایک سردار نے کہا یار آج یہ عجیب انقلاب کیسے برپا نظر آ رہا ہے، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کیسے چل رہی ہیں، آج یہ میٹھی میٹھی خوشبوئیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو ایک نے کہا میں نے یار بڑا عجیب انقلاب دیکھا ہے، اور میں نے انقلاب یہ دیکھا ہے کہ جب میں روزانہ صبح کو دروازہ کھولتا تھا تو میرے دروازے پر بھکاریوں کی لائن لگ جاتی تھی، مگر آج میں نے دروازہ کھولا ہے کوئی بھکاری میرے دروازے پر نہیں آیا ہے۔ دوسرے نے کہا ارے تم نے کوئی خاص بات نہیں دیکھی ہے، میں اپنے باغ میں گیا تو میں نے جا کر کے دیکھا تو بغیر موسم کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسرے نے کہا میں نے عجیب انقلاب یہ دیکھا ہے کہ میری بکریاں دودھ نہیں دے رہی تھی مگر ان کے تھنوں میں دودھ بھر آیا ہے۔ چوتھے نے کہا میرا باپ بڑے دنوں سے لا علاج تھا اور بڑا سخت بیماری میں مبتلا تھا، میں نے متعدد مرتبہ اس کا علاج کرایا مگر اسے شفا نہ مل سکی، مگر آج اسے اچانک ایٹومیٹک شفا مل گئی ہے، میرا باپ تندرست ہو گیا ہے۔ پانچویں نے کہا ارے تم نے کیا عجیب انقلاب دیکھا ہے جو میں دیکھ کر کے آیا ہوں، میں صبح صبح خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عبد المطلب ایک بچے کو اپنی گود میں چھپائے ہوئے لے جا رہے تھے، جو بچہ بڑا نورانی تھا۔ میں نے دیکھا کہ عبد المطلب کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کعبہ عبد المطلب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو یہ ہے میرے آقا کی برکتیں، یہ ہے میرے آقا کی عظمتیں، یہ ہے میرے آقا کی رفعتیں۔ حضرات سرکار پیدا ہو جاتے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، یعنی میرے بدن سے ایک نور نکلا۔ سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب۔ حضرات گرامی ہر ماں اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن اگر کسی کا شوہر دنیا میں نہ ہو پھر اس کے اولاد اگر پیدا ہو تو اسے کس درجے کی محبت ہوگی۔ حضرت آمنہ کو اپنے بیٹے سے کتنی لگن ہوگی، کیسا پیار و الفت ہوگی۔ حضرات گرامی حضرت آمنہ اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی ہیں۔ اگر بیٹے کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، اگر بیٹے کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے، اگر اولاد کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ لاکھوں لاکھوں روپے ڈاکٹروں کو دے دیے جاتے ہیں، کبھی اس بابا کے دروازے پڑ جاتے ہیں، کبھی اس بابا کے دروازے پڑ جاتے ہیں، مگر پھر بھی اولاد نہیں مل پاتی ہے۔ اللہ نے تمہیں بڑا قسمت بنایا ہے کہ تمہیں لڑکیوں کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا ہے اور بیٹوں کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا ہے، تو لہذا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اس لیے کہ یہ بچے ہمارے جو ہے مستقبل کا سرمایہ ہے۔ انہیں پرچم اسلام کو بلند کرنا ہے، انہیں اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرنی ہے، انہیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، انہیں اپنی مساجد کی بھی حفاظت کرنی ہے، انہیں اپنے مدارس کی بھی
حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے بھی آراستہ کرو۔ اور آپ کے ہم مدرسہ چلتا ہے، اور جب یہاں تعلیم مکمل ہو جائے تو آپ بھیج دیجئے بارگاہ اکبری میں، آپ کے بچے کو عالم دین بنا دیا جائے گا، فاضل وقت بنا دیا جائے گا، مفتی وقت بنا دیا جائے گا، اور سب سے بڑا تحفہ یہ کیا جائے گا کہ مصطفیٰ کا سچا وفادار بنا دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، تو حضرت آمنہ اپنے بچے کو دیکھ دیکھ کر کے خوش ہو رہی ہے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اسے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرایا جاتا تھا۔ آج ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو حضرات گیت گائے جاتے ہیں، بھانگڑا کی محفل سجائی جاتی ہے، ڈی جے کی محفل سجائی جاتی ہے، مگر عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو خانہ کعبہ کا طواف کرایا جاتا تھا، بچے کو نیک فال سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب طواف کرا کے لاتے ہیں، سرکار کو حضرت آمنہ کی گود میں دے دیا جاتا ہے۔ اب حضرت آمنہ اپنے بیٹے کو پیار سے دیکھ رہی ہے، بڑی محبت سے دیکھ رہی ہے۔ جتنا فیوچر کے بارے میں بچے کی ماں سوچتی ہے اتنا کوئی اور نہیں سوچ سکتا ہے، جتنا مستقبل کے بارے میں بچے کے ماں کو فکر ہوتی ہے کسی دوسرے کو فکر نہیں ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ گود میں لیے ہوئے ہیں، اب سرکار کو دیکھ رہی ہے کہ بچہ بڑا نورانی ہے، بچہ بڑا جمیل و خوبصورت ہے، مگر پھر اندر سے بھر آتا ہے، پلکیں آنکھوں سے پلکیں جو ہے بھیگ جاتی ہیں اور سوچنے لگتی ہیں کہ بچہ ہے تو خوبصورت مگر ہے تو یتیم، بچہ ہے تو جمیل مگر ہے تو یتیم، بچہ ہے تو خوبصورت جمال والا مگر بچہ ہے تو یتیم۔ حضرت آمنہ کا دل اندر سے بھر آتا ہے، آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہوتا ہے اور سوچنے لگتی ہیں کاش اس بچے کے باپ دنیا میں موجود ہوتے، اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو اس کے لیے کھلونے لے کر کے آتے، اگر اس کے باپ دنیا میں ہوتے تو اس کے لوریاں دے کر کے اسے سلاتے، اگر اس کے باپ دنیا میں موجود ہوتے تو اسے لکھنا سکھاتے، اگر اس کے باپ دنیا میں موجود ہوتے تو اسے پڑھنا سکھاتے، اگر اس کے باپ عبداللہ دنیا میں موجود ہوتے تو اس کے لیے کھلونے لے کر کے آتے۔ حضرت آمنہ سوچ رہی ہے، اندر سے دل رو رہا ہے، آنکھیں آنسو سے بھیگی جا رہی ہیں کہ میرے بچے کو لوریاں کون دے کر کے سلائے گا، میرے بچے کو کون پڑھائے گا، میرے بچے کو کون سکھائے گا، میرے بچے کو لکھنا کون سکھائے گا، میرے بچے کو پڑھنا کون سکھائے گا، میرے بچے کو جھولا کون جھلائے گا، میرے بچے کے لیے کھلونے کون لے کر کے آئے گا، میرے بچے کو سیر کون کرائے گا۔ حضرت آمنہ تو یہ سوچ رہی تھی، حاطف غیبی سے آواز آتی ہے، اے آمنہ الم یجد کا یتیماً فآویٰ، اگر ہم نے اس بچے کو یتیم کیا ہے تو اس کی یتیمی دور کرنا یہ میرے ذمہ کرم پر ہے۔ اے آمنہ سنو، یہ تمہارا بیٹا بعد میں ہے، میرا محبوب پہلے ہے، اور اے آمنہ فکر مت کرو، اگر تیرے بچے کو لوریوں کو دل کرے گا تو میں فرشتوں سے لوریاں سنائے گا، اگر تیرے بچے کا کھلونے کو دل کرے گا میں جادو سورج کو کھلونا بنا دوں گا، اگر تیرے بچے کا سونے کو دل کرے گا تو میں حدیث کعبہ میں سلا دوں گا، اگر تیرے بچے کا سیر کو دل کرے گا تو میں معراج کو بلا لوں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد زندہ باد۔ بہت پروردگار ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو اغلاط ہو گئی ہوں انہیں پروردگار معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ میں تمامی حضرات کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ۔ سب نے نہیں پڑھا، مزہ نہیں آیا، بات وہ آگئی مزے والی، پورا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ایک بات اور بتا دوں، جن کی شادی ہو گئی ہے ان کی تو ہو ہی گئی ہے، مگر جن کی نہیں ہوئی ہے وہ تو بالخصوص جو ہے کلمہ یاد کریں۔ کلمہ تو سبھی کو یاد ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو ہم مسلمان بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جب شادی ہوتی ہے تو وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کے یہاں نہ کلمہ اول یا دوم یا سوم پڑھایا جاتا ہے، نہ ایمان مجمل یا مفصل پڑھایا جاتا ہے، مگر ہم اہل سنت والجماعت کے یہاں کم سے کم دولہا کو 3 کلمے اور ایمان مجمل اور ایمان مفصل ضرور پڑھایا جاتا ہے، اس لیے کہ آج دور بڑا کفر و شرک کا ہے،
اور ایسے ایسے گانے چل رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان لیڈ لگائے ہوئے ہے. میرے بھائیوں لیڈ لگانے کا دور نہیں ہے، اور یہ دل لیڈ لگانے کے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا کر کے نمازوں کی پابندی کر کے بالخصوص فلسطین کے لیے دعا کرنے کے دن چل رہے ہیں. تو لہذا میرے بھائیوں وہ اور لوگ ہوتے ہیں، اب ہمارا نوجوان کان میں لیڈ لگا لیتا ہے اور گانے چل رہے ہیں شرکیہ کفریہ، اور جو ہے وہ گاتا چلا جا رہا ہے. یعنی ایسا ڈوبا ہوا ہے کسی کے عشق میں، اگر ایسی محبت اسے حضرت محمود الاولیاء سے ہو جائے، اگر شاہ اکبر سے ہو جائے، تو پھر اس کی زندگی اتنی بناوٹ ہوتی ہے. اور مہدی کا بھی رواج چل رہا، اگر لڑکا نہیں بھی لگا رہا ہے تو مار مہنے کہہ رہی ہے کہ بیٹے کم سے کم انگوٹھے بھی لگا لے، بیٹے کم سے کم انگوٹھے بھی لگا لے. یعنی گناہ مول لے لے، چاہے تھوڑا سا ہی لے لے، ہے نا. تو مرد کے لیے زینت کرنا جائز ہے ہی نہیں. اگر انگوٹھا نہیں انگلی پہ بھی لگاؤ گے تب بھی ناجائز ہے، زینت کے طور پر اور دوائی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اب جب کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو اب زبان نہیں لوٹ رہی، تو بہنوئی بھی کہتے ہیں مولانا ہلکا یاد رکھ لیو، لڑکا بڑا شرماتا. حالانکہ لڑکا کبھی ماں باپ کو گالی دیتے ہوئے یا کبھی جو ہے گانا سنتے ہوئے نبی نہیں شرمایا، مگر نکاح پڑھاتے وقت بڑا شرماتا ہے. بہنوئی بھی کہہ رہے ہیں، رشتہ دار بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا ہلکا یاد رکھ لیو، لڑکا بڑا شرماتا. ابے مولانا کوئی قصائی ہے جو ہلکا یاد رکھنا ہے؟ کم سے کم کلمہ تو ہمارے یاد ہونا چاہیے. تو زور سے کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم.